حضرات، اقوام کے وجود میں آنے کی مختلف بنیادیں، نسل، زبان، وطن، جغرافیہ، یہ وہ ساری حصی بنیادیں ہیں جن کے سبب اقوام وجود میں آتی ہیں۔ لیکن میں اور آپ جس قوم سے تعلق رکھتے ہیں، جس امت سے تعلق رکھتے ہیں، اس کی بنیاد حصی نہیں ہے، اس کی بنیاد نظریاتی ہے۔ وہ حصی بنیادوں کی نفی کرتی ہے اور نظریاتی قومیت کے اس بات کا اعلان کرتی ہے۔ جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، جو کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، جو توحید اور رسالت کا اقرار کرتا ہے، اس کی کھال کا کوئی سا بھی رنگ ہے، وہ کوئی بھی بولی بولتا ہے، وہ جغرافیائی طور پر کسی بھی خطے میں بستا ہے، وہ امت مسلمہ کا فرد ہے۔ لیکن میرے انتہائی قابل احترام سامعین محترم، یہ صاحبان علم و فضل کا اجتماع ہے، ہمیں اس بات کا اقرار کرنا چاہیے کہ ہم نے اس فلسفہ قومیت سے انحراف کیا ہے۔ ہم نے اس امت مسلمہ کے اندر کئی امتیں بنا دی ہیں۔ وہ پیغمبر اعظم و آخر آقا دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے عربی اور عجمی کی تفریق کو ختم کر کے ایک امت واحدہ کا تصور دیا تھا، کیا عربیت اور عجمیت آج ختم ہو گئی ہے؟ کیا آج ہم پھر ان خانوں میں بٹے ہوئے نہیں ہیں؟ کیا آج عربی عجمی کا وہی درد اور دکھ محسوس کرتا ہے جو دکھ اور درد اپنے علاقے میں بسنے والے لوگوں کا کرتا ہے؟ اس تفریق کا سبب اور اس تفریق کا نتیجہ آج میرے سامنے ہے، آپ کے سامنے ہے۔ انتہائی قابل احترام سامعین محترم، غزہ کی جنگ کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا پاکستان کے بازاروں میں، پاکستان کے گلی کوچوں میں، پاکستان کے بسنے والوں کے گھروں میں وہ فضا موجود ہے جو غزہ میں پائی جاتی ہے؟ کیا یہ دنیا نے نہیں دیکھا کہ جس دن غزہ پر کارپٹ بمنگ ہو رہی تھی، اسی روز شام کو ایک بہت بڑے اسلامی ملک کے بہت بڑے شہر میں دنیا کا سب سے بڑا گانے کا اہتمام ہو رہا تھا؟ ایک طرف توپ و تفنگ کی گرج تھی اور دوسری طرف ننگا ناچ ناچا جا رہا تھا۔ جس وقت مسلمانان عالم کی یہ کیفیت ہوگی کہ ہم ایک دوسرے کے دکھ اور درد کو محسوس نہیں کریں گے، تو اے برادران اسلام، کانفرنسوں کا انعقاد اس لیے ضروری ہے کہ احساس پیدا ہو، اور اگر مسلسل کانفرنسوں کے انعقاد کے باوجود یہ امت احساس سے محروم رہی تو الحذر اے چیرہ دستاں، سخت ہیں فطرت کی تعدیلیں۔ آج غزہ ہے
کل پاکستان ہے، کل پاکستان ہے تو پرسوں سعودی عربیہ ہے، پھر جب کفر یلغار کرتا ہے تو پھر وہ خانوں میں بانٹتا نہیں ہے، پھر وہ نہیں دیکھتا، بم کی کوئی آنکھ نہیں ہوتی ہے کہ میں جس پر گر رہا ہوں وہ سنی ہے یا شیعہ ہے۔ گرنے والا بم یہ نہیں دیکھتا ہے کہ یہ دیوبندی ہے یا بریلوی ہے۔ آپ کے پڑوس میں افغانستان پر جو گزری، اگر میں نہ دیکھوں، آپ نہ دیکھیں تو یہ ہمارا اندھا پن ہے، لیکن دنیا نے دیکھا کہ وہاں پہ گرنے والے بموں نے کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں کی ہے۔ آج اگر ہم دنیا میں عزت اور آبرو کے ساتھ اقوام کی صف میں کھڑا ہونا چاہتے ہیں تو اپنے تمام تر فروعی فکری اختلافات کو اپنے پاس رکھتے ہوئے ایک صف میں کھڑا ہونا ہوگا، ایک دوسرے کی آواز میں آواز ملانی ہوگی۔ آج دیوبندی اور بریلوی، دیوبندی اور بریلوی نہیں، آج بریلوی اور بریلوی، دیوبندی اور دیوبندی، شیعہ اور شیعہ، یہ دست و گریبان ہیں۔ آج ہم اس چال کو نہیں سمجھ سکے، ہم نے غور نہیں کیا کہ لوگوں نے پہلے شیعہ سنی کو لڑایا، شاید مقصد حاصل ہو جائے، دیکھا نہیں، اگر لڑانے والے موجود ہیں تو جواد نقوی بھی موجود ہے، وہاں دال نہیں گلی، پھر کہا شیعوں کو شیعوں سے لڑا دو، دیوبندیوں بریلویوں کو لڑایا گیا لیکن بات نہ بنی، پھر کہا بریلویوں کو بریلویوں سے لڑاؤ، دیوبندیوں کو دیوبندیوں سے لڑاؤ۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ بریلوی مسلک میں، بریلوی مکتبہ فکر میں اس بات پر لوگ دست و گریبان ہو جائیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر حق پر تھے یا سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا حق پر تھی، لیکن افسوس یہ ہے کہ دشمن چال چلتا ہے، کامیاب چال چلتا ہے، اور ہم اس چال کا شکار ہو جاتے ہیں۔ میرے انتہائی قابل احترام سامعین محترم، ہر مکتبہ فکر کو، میں آخری بات کہنا چاہتا ہوں، ہر مکتبہ فکر کو ایک جواد نقوی چاہیے، ہر مکتبہ فکر کو ایک راست سوچ رکھنے والا فکری رہنما چاہیے، جو طنز برداشت کرے، جو تشریح برداشت کرے، طنز اور تشریح کے گولے برستے رہیں لیکن وہ اتحاد امت کا نعرہ لگانے سے باز نہ آئے۔ میں صرف ایک، یہ کوئی پرانی بات نہیں، میں صرف ایک بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ میرے ذہن میں اچانک ایک بات آئی ہے، اور یہ بات بتانے والے وہ بزرگ ہیں جو اس کے عینی شاہد ہیں، فرسٹ ہینڈ روایت، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ ایک دفعہ مولانا لاہوری، احمد علی لاہوری نے ارادہ کیا کہ میں مولانا داود غزنوی سے ملوں۔
मुलाकात तय हो गई। जाने से पहले मौलाना लाहौरी ने अपने तलामिजा से फरमाया, एक देवबंदी है, एक अहले हदीस है, सभी जानते हैं यहां साहिबान इल्म फज़ल की एक कहकशां है। कहा हम जहां जा रहे हैं मौलाना दाऊद गजनवी के यहां, वो मसलक अहले हदीस का इमाम है, वो आमीन बिल जहर कहते हैं। आज हमें वहां मगरिब की नमाज अदा करना है, लिहाजा आप सब हजरात ने आज आमीन बिल जहर कहनी है। इधर मौलाना दाऊद गजनवी ने कहा कि आज जो मेहमान हमारे यहां आ रहे हैं वो मसलक देवबंद से ताल्लुक रखते हैं, सुन्नी मसलक से ताल्लुक रखते हैं, हनफीउल मसलक है, और वो आमीन बिल खफी कहते हैं। लिहाजा आज तमाम अहले हदीस ने मगरिब की नमाज में आमीन बिल खफी कहनी है। ये मगरिब की नमाज वो नमाज थी कि जिसमें अहले हदीसों ने आमीन बिल खफी कही और मसलके अहनाफ ने उस दिन आमीन बिल जहर कही। अगर ये ज़र्फ पैदा हो जाए, ये सोच और फिक्र रास्त पैदा हो जाए, तो खुदा की कसम, किसी ने गालिबन हानिया का बयान था और मुझे वो बिल्कुल इखलास पर मबनी बयान लग रहा था, मुतालबा बड़ा हक पर मबनी था। उसने कहा अगर सिर्फ पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ कुछ ना करे, धमकी दे दे, तो फलस्तीन आजाद हो सकता है। अल्लाह हमें तौफीक अर्ज़ा फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। ये थे मोहतरम व मुकर्रम जनाब प्रोफेसर साहबजादा डॉक्टर साजिदुर रहमान साहब, जो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में वहदत उम्मत व यकजहती फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस के मौजू पर ख़िताब कर रहे थे।